سبق نمبر 117، سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 18، آیت نمبر 145 تا 150۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ قل آپ کہہ دیں، لا اجد نہیں پاتا میں، فیما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام کی ہوئی ہو، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ کہ وہ اسے کھائے، الا ان مگر یہ کہ یکون ہو وہ میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہتا ہوا، او لحم یا گوشت، خنزیرن سور کا، فإنہ تو بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا گناہ ہے، اہلا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے غیر کو، بھی اس کے ساتھ، فمن پھر جو کوئی، اضطر لاچار ہو گیا ہو، غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک تو بے شک آپ کا پروردگار، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں، جو وحی مجھ تک پہنچی ہے، میں اس میں کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو بھی اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، بے شک وہ تو ناپاک ہے، یا گناہ والا ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی لاچار ہو لیکن بغاوت کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ وعلا اور اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، ہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، کل ہر کوئی، ذی ظفرن ایک ناخن والا، ومن البقری اور گائے سے، والغنمی اور بکری سے، حرمنا حرام کیا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، شحومہما دونوں کی چربی کو، الا ما مگر وہ جو، حملت اٹھائی ہو، ظہورہما دونوں کی پیٹھ نے، او الحوایا یا آنتڑیوں نے، او ما یا وہ جو، اختلط ملی رہ گئی ہو، بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ، جزیناہم سزا دی ہم نے ان کو، ببغیہم ان کی سرکشیوں کی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لصادقون سچ بولنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور ہم نے یہودیوں پر ایک ناخن والا ہر جاندار حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی بھی حرام کی تھی، بجز اس کے جو ان دونوں کی پشت پر یا آنتڑیوں میں لگی ہوئی، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی شرارتوں کے باعث انہیں یہ سزا دے رکھی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فَإِن پھر اگر، کذبوک جھٹلائیں وہ آپ کو، فقل تو آپ کہہ دیں، ربکم تمہارا پروردگار، ذو رحمتن رحمت والا ہے، واسعتن کشادہ، ولا یرد اور نہیں لوٹایا جائے گا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے۔ پوری آیت۔ پھر بھی وہ آپ کو اگر جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں، تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، مجرم قوم سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سیقول ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکو شریک ٹھہرائے انہوں نے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا نہ شریک ٹھہراتے ہم ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا ولا حرمنا اور نہ حرام ٹھہراتے ہم من شیئن کوئی چیز کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو چکھ لیا انہوں نے بأسنا ہمارا عذاب قل آپ کہہ دیں حل کیا عندکم تمہارے پاس ہے من علم کوئی علمی حوالہ فتخرجوہ تو نکالو تم اسے لنا ہمارے لیے ان تتبعون نہیں پیروی کرتے تم الا مگر الظن خیال کی وان انتم اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر اٹکل چلاتے۔ پوری آیت۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا نہ شریک ٹھہراتے اور نہ ہی کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ کہہ دیں تمہارے پاس کیا کوئی علمی حوالہ ہے تو تم اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم پیروی نہیں کرتے مگر خیالوں کی اور تم تو صرف اٹکلیں ہی چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل آپ کہہ دیں فللہ اللہ ہی کے لیے ہے الحجت دلیل البالغۃ پوری فلو شاء اگر وہ چاہتا لہداکم تو تمہیں ہدایت بخش دیتا اجمعین سبھی کو۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں اللہ کی دلیل پوری ہو چکی ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت بخش دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ قل آپ کہہ دیں ہلم بلا لاؤ تم شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں ان اللہ کہ اللہ نے حرم ھذا یہ حرام کی ہیں فإن پھر اگر شہیدو گواہی دی انہوں نے فلا تشہد پھر بھی آپ گواہی نہ دینا معہم ان کے ساتھ ولا تتبع اور نہ پیچھے چلنا آپ اہواء خواہشات کے الذین ان لوگوں کی کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں یقین رکھتے بالآخرتی آخرت پر وہم اور وہ بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی گواہی کا اعتبار نہ کرنا اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے 18ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 145 قل لا اجد فیما اوحی سے فإن ربک غفور الرحیم تک۔ فرمایا
آپ کہہ دیں جو وہی مجھ تک پہنچی ہے میں اس میں کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو بھی اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، بے شک وہ تو ناپاک ہے، یا گناہ والا ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی لاچار ہو لیکن بغاوت کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کھانے والی کوئی ایسی چیز جس کے کھانے سے ظاہری یا باطنی کوئی نقصان نہ ہو، آسمانی وحی میں اسے غذا بنانے سے منع نہیں کیا گیا۔ بقول مفسرین آیت میں وحی کی دونوں قسمیں قرآن اور آپ علیہ السلام کا فرمان مراد ہیں۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے، آغاز اسلام میں یہی 4 چیزیں حرام تھیں، جن میں پہلی چیز مردار جانور ہے۔ بعد میں مردار کی 5 قسمیں مدینہ میں نازل ہونے والی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتا دی گئیں۔ دوسری چیز بہتا ہوا خون ہے جو جسم کے کسی بھی حصے سے یا بوقت ذبح رگوں سے نکلے، البتہ جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے حدیث کی روح سے وہ حرام نہیں۔ تیسری چیز سور کا گوشت ہے جسے نجس کہہ کر واضح کر دیا گیا، سور کی ہر چیز ناپاک ہے۔ عقلی اور طبعی علتوں کی بنا پر یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، جبکہ مشرکین کی حرام کردہ چیزوں میں ایسی کوئی علت نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے یا فقط نام کر کے چھوڑے گئے جانور اور دیگر چیزیں جنہیں مشرکین حلال سمجھتے تھے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ سب حرام ہیں اور ان کا کھانا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں مزید کچھ جانور اور شراب وغیرہ کی حرمت دیگر آیات و احادیث میں اس آیت کے بعد وارد ہوئی۔ اللہ کی حرام کردہ تمام چیزیں مشرکین کے نقطہ نظر کی طرح بعض حالتوں اور بعض طبقات کے لیے نہ ہیں، بلکہ تمام اوقات اور تمام حالتوں میں عورتوں مردوں پر یکساں حرام ہیں، ماں سوائے بھوک سے نڈال قریب المرگ لوگوں کے، وہ بھی اگر چسکے لگا کر زیادہ مقدار میں کھانے سے بچیں، اور بامر مجبوری فقط زندہ رہنے یا علاج معالجے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کریں۔ اس میں بھی اگر تھوڑا بہت گناہ ہو جائے تو یقیناً اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ آیت نمبر 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تک فرمایا، اور ہم نے یہودیوں پر ایک ناخن والا ہر جاندار حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی بھی حرام کی تھی، بجز اس کے جو ان دونوں کی پشت پر یا آنتڑیوں میں لگی ہوئی یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی شرارتوں کے باعث انہیں یہ سزا دے رکھی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی بغیر کسی علت کے بھی اللہ چیزیں حرام کر سکتا ہے، جیسے یہود پر بطور سرزنش کے اللہ نے ایک ناخن والا جاندار جس کی انگلیوں کے درمیان خلا کی بجائے پردہ ہو جیسے بطخ وغیرہ، یا ایک ہی کھر ہو جیسے اونٹ وغیرہ حرام کیا تھا۔ اسی طرح گائے اور بکری کی چربی بھی ماں سوائے کمر یا آنتڑیوں پر لگی ہوئی یا پھر ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی چربی کے، باقی الگ سے پیٹ اور گردوں والی چربی حرام تھی۔ بقول مفسرین یہود کی شرارتوں سے مراد ان کا بار بار سوالات کرنا ہے یا پھر احکامات پر عمل میں حیل و حجت کرنا ہے۔ اس سے یہود کا یہ مغالطہ بھی دم توڑ گیا کہ چربی کی حرمت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہودی اس دعوے میں جھوٹے ہیں، صرف اللہ سچا ہے۔ آیت نمبر 147 فَإِن كَذَّبُوكَ سے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تک فرمایا، پھر بھی وہ آپ کو اگر جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، مجرم قوم سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔ یعنی یہودی آپ علیہ السلام کے بیان کردہ حقائق و احکامات کو مشرکین مکہ کی طرح جھٹلانے سے باز نہیں آتے تو انہیں بتا دیا جائے پروردگار اپنی عمومی رحمت کے سبب منکرین پر بھی مہربان ہے، انہیں جینے کا پورا حق بلکہ خوشحالی بھی دے چھوڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مجرموں سے راضی ہے، غالباً مرنے کے بعد یا شاید دنیا میں بھی جس دن سزا کا فیصلہ ہو گیا تو پھر واپس نہ ہوگا۔ آیت نمبر 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ تک فرمایا،
ان قریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا نہ شریک ٹھہراتے اور نہ ہی کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ کہہ دیں تمہارے پاس کیا کوئی علمی حوالہ ہے تو تم اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم پیروی نہیں کرتے مگر خیالوں کی، اور تم تو صرف اٹکلیں ہی چلاتے ہو۔ یعنی مشرکوں کے پاس من گھڑت شرکیہ عقیدوں اور گھٹیا رسموں کی جب کوئی دلیل بن نہیں پائے گی تو وہ اللہ پر یہ الزام دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ ہم اگر غلط ہوتے تو اللہ ہمیں ایسا کرنے سے روک کیوں نہ دیتا۔ اب سوال یہ ہے، دنیا میں جتنے ناحق قتل اور دیگر جرائم ہوتے ہیں، اللہ قاتلوں اور مجرموں کو ہی کیوں نہیں روک دیتا؟ دنیا دیکھ لے مشرکوں کی اس حجت بازی میں کتنی حماقت و جہالت ہے۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ دنیا میں آزمائش کے لیے برائی کو باقی اور جاری رکھنا اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ اگر مشیت کو جواز کی دلیل مان لیا جائے تو انبیاء کا آنا، وحی کا نازل ہونا اور لوگوں کا ایمان لانا بھی تو اللہ کی مشیت سے ہے جو کہ پسندیدہ بھی ہے۔ پھر پسندیدہ مشیت کے مقابلے پر آ کر غیر پسندیدہ مشیت کے سہارے اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا کس قدر بھونڈی حرکت ہے۔ بقول مفسرین، مشرکوں کا یہ کہنا تو درست تھا کہ اللہ انہیں روکتا نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے سب کو ارادہ و عمل کی آزادی حاصل ہے، مگر اس نہ روکنے کو اللہ کی رضا سے جوڑ دینا غلط ہے، جس کی آیت میں سختی سے تردید کر دی گئی۔ مشرکوں کی یہ ڈھکوسلے بازیاں کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی یہی کچھ کہتے اور حق سچ کو جھٹلاتے کئی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اہل حق کو چاہیے ایسی خرافات بکنے والوں سے مستند علمی حوالے مانگتے رہیں، نہ پیش کر سکنے کی صورت میں ان کا محض خیالوں اور اٹکلوں کے پیچھے چلنا خود ان پر بھی اور دنیا پر بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ کا مقصود بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا آپ کہہ دیں اللہ کی دلیل پوری ہو چکی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت بخش دیتا۔ یعنی کفار و مشرکین اور ملحد و بے دین لوگ اگر علمی اور عقلی میدان میں بات کریں تو اللہ کی دلیلیں غالب ہیں، کامل و اکمل ہیں، دل کی گہرائی تک پہنچنے والی ہیں۔ اس طرح اللہ کی طرف سے سمجھانے بجھانے کی حجت پوری ہو چکی ہے، مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، سب اٹکلیں اور خیالی کہانیاں ہیں۔ اللہ چاہتا تو جبراً سب کو ہدایت بخش دیتا، مگر یہ اس کے آزمائشی نظام کی حکمت کے خلاف ہے۔ بقول مفسرین، بالفرض اگر اللہ ایسا کر بھی دیتا تب بھی ارادہ و اختیار کی آزادی سے ایمان لانا لوگوں کے ذمہ باقی رہتا۔ آیت نمبر 150، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ سے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ تک۔ فرمایا آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی گواہی کا اعتبار نہ کرنا، اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی مشرکوں نے خود سے جو چیزیں حرام کر رکھی تھیں ان کی حرمت پر وہ کسی آسمانی کتاب کا حوالہ یا کسی نبی کا قول پیش نہیں کر سکے، اور نہ کوئی وجہ یا علت بتا سکے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ براہ راست اللہ سے بھی انہوں نے کوئی ایسا حکم وصول نہیں کیا۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے، پھر بھی وہ دائیں بائیں نظر دوڑا لیں، شاید انہیں کوئی گواہ مل جائیں جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دو چار گواہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جنہیں بہر صورت اپنی اجارہ داری عزیز ہو وہ خواہشات کے پجاری کچھ بھی جھوٹ سچ ملا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کی بات پر کان نہ دھرنا۔ ظاہر بات ہے یہ مذہبی پیشوا ہی ہو سکتے تھے جن پر لوگ اعتبار کر لیتے ہیں۔ تورات و انجیل کی آیتوں تک کو جو بدل چکے تھے ان سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ پھر گواہ بلانے کا مقصد صرف یہ رہ جاتا ہے پتہ تو چلے اتنی جسارت کرتا کون ہے، کس کا آخرت پر یقین نہیں، کون ہے جو خدا کے مقابلے میں برابر آتا ہے، تاکہ دنیا ایسے ظالموں کو پہچان لے۔